الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وحده لا شريك له في الخلق والأمر ثم نشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتكميل مكارم الأخلاق لا يخلق نبي بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ائت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. عزیز بھائیو اور میری ماں اور بہنوں، قرآن ایک انقلابی کتاب ہے جس کی زندگی میں قرآن انقلاب برپا نہ کرے، یہ قرآن کا قصور نہیں ہے، یہ میرا قرآن کے ساتھ تعلق نہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، بارہا آپ نے علماء سے سن رکھا ہے کہ اسلام کی وہ پہلی شہیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جس کو ابو جہل نے دو مخالف سمت اونٹوں کے ساتھ باندھا۔ یہ بولنا آسان ہے، میں بھی بول رہا ہوں، کچھ محسوس نہیں ہو رہا، آپ بھی سن رہے ہیں، اچھا ایسا ہوا ہوگا۔ ارے وہ میرے پیارے بھائی، تھوڑی دیر کے لیے اس منظر کو اپنے سامنے کر لو، تھوڑا خلوت میں بیٹھ کے نا، علیحدگی میں بیٹھ کے ٹھنڈے دماغ سے اس منظر کو، میرے مولا کو کیا منظر ہوگا کہ جب ایک پاؤں ایک اونٹ کے ساتھ بندھا ہوا ہے، دوسرا پاؤں دوسرے اونٹ کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اور دونوں کو مخالف سمت پر دوڑا دیا جائے۔ یہ انقلاب پیدا کیا تھا قرآن نے ان کی زندگیوں میں، اور تبھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس سے گزرتے نا، پورا گھرانہ اذیتوں میں ڈوبا ہوا، پورا گھرانہ۔
کیا باپ، کیا ماں، کیا اولاد. اصبروا آل یاسر. اور میرے نبی تسلی دیا کرتے تھے، او آل یاسر صبر کیا کرو، میرا مولا تمہیں جنت دے گا. قرآن سے نہیں ہٹے اور قرآن سے ہٹا نہ سکے. دونوں اونٹ مخالف سمت پر دوڑے ہیں، اور اس ظالم ابو جہل نے نیزہ تیار کر رکھا ہے، اور وہ اس کی شرمگاہ پر مارا تو جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں. آدھا ٹکڑا اس اونٹ کے ساتھ گھس رہا ہے، دوڑ رہا ہے، آدھا اس کے ساتھ جا رہا ہے. یہ قرآن نے انقلاب پیدا کیا تھا تب جب قرآن کے ساتھ تعلق جوڑا تھا. ہمارا تعلق تو چوما چانٹی والا ہے جی. ہم زیادہ سے زیادہ کہتے نہیں، چومتے چاٹتے. شاید اب اس سے بھی رہ گئے ہو، کیونکہ گھر میں ہی نہیں ہے. گھر سے بھی ہم نے اس مظلوم کو نکال دیا ہے کہ بھائی گھر میں LCD لگی ہوئی ہے، قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے. واہ بھائی، خاون بھی مفتی اور خزے مفترا گویا، دونوں نے فتویٰ جاری کر دیا ہے کہ قرآن گھر سے نکلے گا، کیونکہ قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے، اس کو مسجد میں رکھو. ارے تو ظالم LCD نکالنا، قرآن کیوں نکال گا؟ یہ میرا اور آپ کا تعلق ہے قرآن کے ساتھ. اور ایک تعلق سمیہ کا تھا جس نے اپنے جسم کے 2 ٹکڑے کروائے. ہاں، ابو جہل نے جب دیکھا نا جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے تو قریب گیا، دیکھا کہ سمیہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے. کیا ہے بھائی؟ نہیں سمجھے کچھ سمجھے بھائی؟ کیا ہے ہونٹوں پہ؟ کوئی پشندو خنداد. وہ تو مسکراہٹ کیوں نہ ہو جب روح قبض ہوتی ہے نا، اور اس کو رحمت کے فرشتے خوشخبری دینے لگ جاتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. ابشروا بالجنہ. اور جس کو جنت کی خوشخبری رب کے فرشتے دے رہے ہو تو وہ مسکرائے نہیں تو اور کیا کرے؟ تو ابو جہل مٹی اٹھا کے سر پہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے. اور لوگوں نے پکڑا، سردار جی اور چودھری صاحب پاگل ہو گئے. بڑھے گا چودھری، سردار، متکبر، پاگل ہو گئے، پاگل سر میں مٹی ڈال گئے. لوگوں نے پکڑا، سردار جی ایک ہی کریں دے ہو، کیوں ہے تینوں پاگل ہو گئے ہو، سٹیا گئے ہو؟ کہا میں نے سمیہ سے زندگی کی، میری ماں بہنوں کیا کہہ گئے؟ میں نے سمیہ سے زندگی کی ہر نعمت چھین لی، لیکن مرتے وقت اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ نہ چھین سکا. یہ تعلق پیدا کر لو، پھر غیر مسلم قرآن نہیں جلائیں گے. جھنڈے اٹھا کے بیٹھے ہوئے، کہا بھائی جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، احتجاج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ احتجاج کیجیے اگر کچھ بنتا ہے، لیکن یہ احتجاج سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. یہ مسئلہ حل تب ہوگا جب آپ کا تعلق پیدا ہوگا قرآن کے ساتھ، جب میرا تعلق پیدا ہوگا قرآن کے ساتھ. اور تعلق کس چیز کا نام؟
تعلق نام ہے قرآن پر عمل کرنے کا. یہ بلال کو تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے. اب تو پنکھے کے نیچے، میں نے بھی ابھی ٹوپی اٹھائی ہوئی تھی، ٹوپی اتار دی نماز میں. کیوں جی؟ گرمی لگ رہی ہے. کیا لگ رہی؟ گرمی. پنکھے کے نیچے کھڑا ہوں، ٹوپی اتاری ہوئی ہے، نماز پڑھ رہا ہوں. کیوں جی؟ گرمی لگ رہی ہے. اور بلال کو مکہ کی تپتی ہوئی زمین پر گھسیٹا جا رہا ہے. بڑے بڑے گرم چٹان آپ کے سینے پر رکھے جا رہے ہیں، کوڑوں سے آپ کو پیٹا جا رہا ہے. اور گرم کوئلے پہ ہمارے بچوں کا ابھی ٹکا بوڈی کا پروگرام تھا اس دن مسجد کے اوپر. آگے بھائی بیٹھے ہوئے تھے، کافی دیر تک سیخیں بنا رہے تھے نا. تو پھر مجھے کہا کہ بھائی میرا بس ہے، ابھی چہرہ جل گیا، تپش اتنی ہے چہرہ جلنے لگا، ابھی تم آگے بیٹھ دو. اور اس کو اس کے اوپر لٹایا جا رہا ہے، اس کو اس کے اوپر لٹایا جا رہا ہے. وہ پھر بھی کہتا ہے احد احد الہکم الہ واحد. اور اس آیت کو سمجھا تھا بلال، اور قرآن پر عمل کیا تھا بلال نے. یہ قرآن ہی تو تھا جس نے ان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کیا. یہ تعلق ہے، تعلق مع القرآن. قرآن کے ساتھ ایسا تعلق پیدا کیا تھا انہوں نے. خبیب نے اپنے جسم کے ایک ایک اعضاء کو کٹوایا، لیکن قرآن کو نہیں چھوڑا. میں آخر میں دلیل دوں گا کہ یہ قرآن ہی تھا جس نے ان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کیا. اور جنگ بدر کے بعد شہزاد بھائی، جنگ بدر کے بعد جب ابو بکر کا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے نا، دو باپ بیٹا دونوں بیٹے میں ایک ساتھ، اور پچھلی کہانیاں سنا گئے. تو بیٹا کہتے ہیں بابا بدر والے دن نا آپ کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے تھے. تو یہ قرآن ہی تو ہے. کہا کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے، لیکن میں نے سوچا میرا بابا ہے، چھوڑ دیا. تو باپ جواب دیتا ہے ہاں یہ انقلاب ہے. اور یہ انقلاب، یہ سوچ پیدا کی تھی قرآن نے، یہ عقیدہ دیا تھا قرآن نے. ابو بکر جواب دیتا ہے بیٹا میں نے نہیں گنا تھا کہ میں تیری تلوار کے نیچے کتنی مرتبہ آیا تھا، لیکن اللہ کی قسم اگر تو ایک مرتبہ میری تلوار کے نیچے آ جاتا نا تو محمد کا دشمن سمجھ کر تیرا سر قلم کر دیتا. یہ قرآن نے انقلاب پیدا کیا. اور یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں کیا ہے انہوں نے، یہ کر کے دکھایا ہے. اور جس کو امین هذه الامہ کہا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے، یہ ویسے نہیں کہا تھا. اسی جنگ بدر میں اپنے باپ کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے تھے. باپ دشمنوں کی صف میں ہے، بیٹا مسلمانوں کی صف میں ہے. اپنے باپ کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے تھے، یہ سوچ کے نہیں کہ میرا باپ ہے، یہ سوچ کر کہ یہ محمد کا دشمن ہے صلی اللہ علیہ وسلم. خطاب کے بیٹے عمر نے اپنے ماموں کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے تھے. اور ابھی بختیار صاحب آپ کو بتا رہے تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. ایسے بے شمار واقعات. یہ کس نے یہ انقلاب پیدا کیا تھا؟ قرآن. کس نے؟ قرآن. کیوں؟ اور تبھی تو مشرکین مکہ محمد رسول اللہ کے پاس آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کس لیے آئے تھے؟ جب انہوں نے سارے حربے استعمال کیے نا
کہ یہ محمد اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹ رہا، اور یہ قرآن سنانے سے باز نہیں آ رہا، قرآن کی دعوت سے باز نہیں آ رہا۔ تو کیا کیا؟ اوے جمع ہو کر نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، سارے چودھری وڈیرے سردار سب آ گئے، اور کیا کہا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی آیت ہے، کیا کہتے ہیں؟ ائت بقرآن غیر ھذا، یہ قرآن بڑا سخت ہے۔ میں ویسے نہیں کہہ رہا تھا کہ قرآن نے انقلاب پیدا کیا، وہ خود آئے تھے، انہوں نے کہا یار یہ قرآن بڑا سخت ہے، ائت بقرآن غیر ھذا، یہ قرآن چھوڑ کوئی اور لے آ، پھر ہم تیری بات ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ہاں اگر دوسرا تیرے اختیار میں نہیں ہے لانا، او بدل ہو، اس میں ترمیم کر دے، تو رد و بدل کر دے، کچھ ہماری مان، کچھ ہم آپ کی مانتے ہیں، لو دو والا معاملہ کرتے ہیں تاکہ ایک ساتھ چل پڑے۔ تو میرا نبی فرماتے ہیں قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفس، اور بھائی یہ میرے اختیار میں، اور شریعت سازی میرے اختیار میں نہیں ہے، شریعت ساز وہ ہے، وہ شریعت بنا کر نازل کرتا ہے، میں تو صرف ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اتباع کرنے والا، اتباع۔ تو میرے عزیز بھائیو، ٹائم کم ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ، قرآن کے ساتھ تعلق جوڑو۔ قرآن کے ساتھ تعلق کیا ہے کہ قرآن پر عمل کرنا شروع کر دو، جہاں آپ کی صورت اور سیرت، جہاں آپ کی صورت بھی اور سیرت بھی، خوشی بھی غمی بھی، کھانا بھی پینا بھی، اٹھنا بھی بیٹھنا بھی، مکمل قرآن کے مطابق ہو جائے۔ قرآن کے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ کبھی بھی قرآن کو نہیں جلائیں گے، یہ کبھی بھی قرآن کی بے حرمتی نہیں کریں گے، یہ کبھی بھی قرآن کی بے ادبی نہیں کریں گے۔ ارے ان کو کیا تانے دیتے ہو یار، ہم خود بے ادب ہیں۔ نہیں تھوڑی دیکھیے، ایک دو تین سیکنڈ آپ کو دیتا ہوں، ذرا آپ اپنے بارے میں سوچ لیجئے، میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں، اور پھر میں اپنی زندگی پہ نظر دوڑاتا ہوں، کیا میری زندگی جو ہے صبح سے لے کر شام تک 24 گھنٹہ قرآن کی لائی ہوئی اس تعلیمات کے مطابق ہے؟ اگر ہے تو الحمدللہ، نہیں ہے تو سب سے بڑا بے ادب میں خود ہوں۔ کیا خیال ہے؟ اچھا ہم بڑے با ادب ہیں، ہم بڑے با ادب ہیں بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندوں کے لیے تو قرآن ہے ہی نہیں بھائی، وہ تو مسجد میں پڑھا ہوتا ہے کہیں۔ ہاں جب مر جاتا ہے تو پھر ہم طلباء کو بلا لیں گے، طلباء کو بلا لیں گے، اس کو ایک ایک سپارہ پکڑا دیں گے، چلو جی قرآن خوانی کر لو۔ کیا کرو بھائی؟ قرآن خوانی کر لو جی۔ کیا کرنا ہے؟ مردے کو بخشوانا ہے۔ اگر یہ مردے کو بخشوانے کے لیے نہیں آیا، یہ عمل کے لیے آیا ہے کہ اس میں عمل کرنے والے بن جاؤ، یہ مردے کو بخشوا رہا ہے، اور یہ زندوں کے لیے مردوں کے لیے نہیں ہے۔ ایک ایک پارہ تقسیم کروایا، قرآن خوانی کروا دی، کچھ دنوں کے بعد قل خوانی کروا دی، کچھ دنوں کے بعد تیجا کروا دیا، کچھ دنوں کے بعد 40واں کروا دیا، اور بیچ میں ہمارے پٹھانا والا رہ گیا، وہ جمعہ ہے جی۔ اور پھر جا کے برسی ہوگی سال کے بعد، اور پھر جب بیٹی کی شادی ہوگی تو قرآن اس کے سر پہ پکڑ کر چتری بنا کے، چتری آج کل دھوپ بہت زیادہ ہے، گرمائش ہے، تپش ہے، تو اس کے سر پہ پکڑیں گے اور جا کر وہاں جس دروازے سے وہ اندر داخل ہوگی اس کے چوکٹ پر اس مظلوم کتاب کو رکھ دیں، بس پھر یہ چوکٹ پہ ہی پڑا رہتا ہے، آنے جانے والے کو پکارتا ہے لیکن سارے بہرے ہوتے ہیں، جو اندر جا رہے اس کو بھی پکارتے، جو باہر آ رہے
اس کو بھی پکارتے کہ مجھے کھول بھائی، اٹھا لے یہاں سے، کھول، پڑھنے لگ جا. نہیں سارے بہ گئے. ہاں پھر تب اٹھائیں گے جب میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے گا. ہاں جی، جھگڑا ہو جائے گا نا، جھگڑا. ہاں پھر قوم قبیلے کے بڑے سارے جمع ہو جائیں گے. پھر کہتے لاؤ بھائی قرآن کو اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر قسمیں کھائیں گے. لو جی کر لو کاروبار ہے یہ قسمیں کھانے کے لیے. اور پھر بھی بات نہیں بنی، لڑائی جھگڑا ہو گیا، کوئی بیچ میں لڑک گیا. اب جب اس کو قبرستان پہنچا دیں گے، اوپر سنگ مرمر لگا دیں گے اور چاروں طرف سے قرآن لکھ دیں گے. چاروں کو لکھ دیے، چلو جی قرآن کا حق ادا ہو گیا. پھر رات کو کتے آئیں گے اور وہاں پیشاب کریں گے. ہم بے ادب نہیں ہیں؟ ہم اس قابل ہیں کہ ہم حرمت قرآن کا جھنڈا ہاتھ میں اٹھائیں اور ہم احتجاج کریں؟ اور غیر کی آنکھ کا تنکا تجھے آتا ہے نظر، لو اپنے آنکھ کا شہتیر بھی دیکھ لو. او بھائی دوسرے کی آنکھ میں اتنا سا تنکا ہے وہ اس کو نظر آ رہا ہے، اور اپنے آنکھ میں پورا بانس پڑا ہے. بانس نہیں ہے، بانس اپنے آنکھ میں پورا بانس پڑا ہے، وہ نظر نہیں آ رہا. ہم قرآن کا ادب و احترام کتنا کرتے ہیں، ہمارا قرآن کے ساتھ کتنا تعلق ہے، ہم قرآن پر کتنا عمل کرنے والے ہیں. آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرنے لگا. وہ میرے پیارے بھائی، قرآن کے ساتھ تعلق صحابہ کا تھا. وہ واقعہ آپ نے سنا ہے نا، دوران سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابیوں کی ڈیوٹی لگائی. ایک مہاجر ہے، ایک انصار ہے. دونوں کی ڈیوٹی لگائی، رات کو چوکیداری کرنی ہے. ٹھیک ہے، سب صحابہ سو گئے، یہ دونوں کھڑے ہیں، آپس میں مشورہ کرتے ہیں یار انسان ہے، ایسا نہ ہو دونوں کو نیند آ جائے اور دونوں سو گئے تو ڈیوٹی نہیں کر سکیں گے. باغی لگاتے ہیں، آدھی رات تم تے آدھی رات میں. تو ٹھیک ہے بھائی. اب یہ جو انصاری تھا نا یہ کھڑا ہو گیا، مہاجر سو گئے. مہاجر سویا، پاس میں انصار کھڑا ہے، چوکیداری کر رہا ہے، ڈیوٹی دے رہے. تھوڑی دیر کے بعد سوچا یار جاگنا ہی ہے نا تو کیوں نہ نماز شروع کر، کیوں نہ نفل شروع کر. اب اس نے نفل شروع کر دی اور قرآن شروع کر دیا. دلوہا والو کیا شروع کر دیا؟ قرآن شروع کر دیا. یہ بتلانا چاہ رہا تھا، قرآن شروع کر دیا. نماز پڑھ رہا ہے، دور سے دشمن نے کہیں دیکھ لیے اور اس نے وہیں سے نشانہ باندھا اور تیر مارا، اس آگے جسم میں گھس گیا، خون بہہ گیا اور یہ پڑھا کڑا نماز پڑھ رہے. ابھی بھی نماز پڑھ رہے، خون بہہ رہے، نماز پڑھ رہے. اس نے جب دیکھا نا کہ یار نہیں لگا اس ظالم کو کیا پتا کہ لگا ہے، لیکن اس کو محسوس نہیں ہوا. لگا تھا محسوس. تو اس نے دوسرا مارا، وہ بھی آگے جسم میں گھس گیا نا، یہ پھر بھی کڑا ہے. اس نے دیکھا کہ ابھی بھی لگا تو اس نے ایک تیسرا، وہ بھی آگے جسم میں گھس گیا، خون بہہ گیا، یہ پھر بھی کڑا ہے. لیکن خون زیادہ بہنے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے یہ گر پڑا. اب جو مہاجر اٹھا نا تو پوچھتے ہو بھائی تجھے تو 3 تیر لگے ہوئے ہیں، پہلے لگنے پہ کیوں نہیں اٹھایا؟ تو پتہ ہے کہ جواب کیا دیا؟ کہا میں نے قرآن کی ایسی صورت شروع کی تھی کہ اس کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا. اس کو کہتے ہیں او بھائی، اس کو کہتے ہیں، بھول گئے لفظ، بھول گئے، اس کو کہتے ہیں تعلق مع القرآن. اس کو تعلق کہتے ہیں. جب یہ تعلق پیدا ہو جائے نا کہ تیر لگتے رہتے اور اس کو پتا اور اس کا جی نہیں چاہتا کہ قرآن کو چھوڑ دے، تب جا کے یہ قرآن کی بے حرمتی چھوڑیں گے اور ہم انشاءاللہ پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا قرآن کے ساتھ
تعلق ہے. اور اگر یہ آپ کا چوما چانٹی والا ہے، قل خانی والا ہے، قرآن خانی والا ہے، تو بھائی یہ تعلق نہیں ہے، یہ مسخری ہے، مذاق ہے، قرآن کی بے حرمتی ہے، قرآن کی بے ادبی ہے. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.